درود شریف پڑھنے والوں کے وجود کے اندر چار خاموش تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاموش تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ میرے اندر کچھ چینجنگز جو ہے وہ آئی ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ غور کرنے پہ آئے یا جب وہ غور کرے تو اسے محسوس ہو۔ یا مثال کے طور پر اب میں جب تبدیلیوں کے نام بتاؤں گا کہ کون کون سی چار وہ آتی ہیں تو آپ کو وہ فوراً یاد آنے لگ جائے گا، کیونکہ آپ غور کریں گے، کیونکہ درود شریف خود ایک چینجنگ کا نام ہے، ایک تبدیلی کا نام ہے۔ تو جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یقین جانے یہ بے مقصد نہیں جاتا ہے۔ پہلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت قبول ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے وجود پر ایفیکٹ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ اثر کرتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے والوں کی پہلی جو خاص تبدیلی ہے ان کے وجود کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کے دل سے تکبر، غصہ اور کینہ نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تکبر ہے یا غصہ ہے یا کینہ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور یہ جو تکبر ہے، غصہ ہے، تو یہ نفس کی غذا ہے۔ اسی تکبر نے شیطان کو ایک بڑے مقام سے گرا کر مقام لعنت پر پہنچا دیا تھا۔ تو درود شریف میں یہ برکت اللہ نے رکھی ہے، اپنے محبوب کے ذکر اور نام میں یہ برکت رکھی ہے کہ جب انسان اس درود کو کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کے وجود سے آہستہ آہستہ تکبر کم ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے اس تکبر کو جو ہے اس کے وجود سے، انسان کے وجود سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خاموش تبدیلی ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا یا محسوس نہیں ہوتی اس کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے محبت کے ساتھ، تو دوسری جو تبدیلی اس کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ پہلے یہی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے دستے دراز بن جاتا تھا، لوگوں کے گریبان کو جو ہے وہ پکڑ لیتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو گالم گلوچ کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، جھگڑے کرتا تھا، ہر طرح کے عیب اس کے وجود میں تھے۔ لیکن جب اس نے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اس نے درود پڑھتے پڑھتے ایک عرصہ گزار دیا، تو پھر اس کی جو لائن ہوتی ہے، جو اس کی پٹڑی ہوتی ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ اب وہ معاف کرنے والا بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ اور اولیاء کرام کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے وجود میں یہ لڑنے والا عنصر ہو یا معاف کرنے والا نہ ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمام جو اولیاء کرام تھے ان کا یہ وتیرہ تھا کہ اگر ان کو کوئی مارتا تھا، گالم گلوچ کرتے تھے، تو ان کو وہ معاف کرتے تھے۔ جس طرح حضور سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جے کوئی کڈھے گاہلا مندے جی جی اس نو کہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑیاں سیے ہو۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گالم گلوچ دے تو بدلے میں آپ اس کو جی جی کریں، اس کا ادب کریں، اور اگر وہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکے یا گند پھینکے تو آپ اس طرح سہ جائیں کہ جس طرح وہ اروڑی ہوتی ہے نا، یہ گاؤں میں اکثر ہوتی ہیں، یعنی جس کو کچرے کا ڈھیر کہتے ہیں، تو وہ سہ جاتی ہے جتنا بھی اس پر کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکا جائے، تو یہ معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں یہ خاص تبدیلی جو ہے خاموشی سے پیدا کر دی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے اندر ایک تیسری جو خاموش تبدیلی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں میں اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے یہی انسان تھا
کہ یہ دعا کرتا تھا لیکن اس میں اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے وجود میں درود شریف کمی تھی، کچھ اعمال ایسے تھے اور کچھ غذائیں ایسی یہ کھاتا تھا، جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے تو 40 دن تک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو درود شریف پڑھنے لگ گیا تو اس کے وجود میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھیے، جب آپ درود شریف آپ کے وجود میں آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، تو یہ جو آپ کی بری عادتیں ہوتی ہیں، درود شریف ان کو ختم کر کے آتا ہے، یا کچھ آپ کے وجود میں موجود ہوں بری خصلتیں، تو آہستہ آہستہ جس طرح آپ پڑھتے رہیں گے تو اسی طرح جو ہے یہ درود شریف برے کاموں سے آپ کو ساتھ ساتھ بچاتا رہے گا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے دوسرے لوگ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، آپ کی دعاؤں میں اثر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، اور آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، یاد رکھ لیں، کہ آپ نہ بھی مانگیں وہ آپ کو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ کس کے صدقے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور درود شریف کے صدقے آپ کو بن مانگے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، چوتھی جو خاموش تبدیلی ہے جو درود شریف والوں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھنے والا شخص، اس کے وجود میں صبر اور شکر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ چوتھی تبدیلی ہے۔ پہلے یہی انسان تھا کہ ذرا ذرا بات پہ خالق کا شکوہ مخلوق کے آگے کرتا تھا اور مخلوق کا شکوہ خالق کے آگے کرتا تھا، لیکن جب وہ اس کے وجود میں درود شریف نے تاثیر پکڑی تو یہ شکر والا بن گیا۔ اب حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں تو یہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک آپ کو صبر اور شکر مل ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ آپ کو کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ایک ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ تو درود شریف سے آپ کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، آپ کی ریاضت بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو خصلتیں ہیں نا، ناشکری اور مایوسی، یہ بھی لگی ہوئی ہیں نفس و شیطان کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ یہ وداؤٹ سٹرگل یہ انعامات انسان کو نہیں ملتے۔ تو درود شریف میں یہ کمال ہے کہ وہ آپ کے وجود میں صبر اور شکر کو جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر صورت کثرت کے ساتھ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود کی صورت میں یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ادب و خلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔